تجھ سے تو ڈر رہا ہوں، ڈرتا نہیں کسی سے یا رب، تجھ سے تو ڈر رہا ہوں، تیرا انعام لے کر آغاز کر رہا ہوں۔ شروع اللہ رب العزت کی بابرکت نام سے جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے اور ذوالجلال والاکرام ہے، اور لاکھوں درود سلام اس پیغمبر اکبر جو قیامت کے دن میرا اور آپ سب کا بارگاہ الہی میں سفارشی بنے گا۔ جناب صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم قدم ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر علی وقار، آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے 23 مارچ ایک تاریخ ساز دن ہے۔ صدر علی وقار، جو قومیں تبدیلی کو اپنا شعار نہ بنائے وہ قومیں آہستہ آہستہ تاریخ کے اوراق سے گم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا تو کہا گیا کہ چند ماہ سال سے زیادہ جم نہ پائے گا اور خاک بدن یہ ملک ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے یہ ملک قائم و دائم ہے۔ 23 مارچ 1940 پاکستان کے لیے ایک تاریخ ساز دن بنا، جس کے 7 سال قلیل عرصے کے بعد پاکستان محروز وجود میں آیا۔ علی وقار، ہم جانتے ہیں کہ کسی ملک نے 200 سال لگائے اپنے خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے، ہمارے پڑوسی ملک ابھی تک اپنے آپ کو اس جنگ جدل سے نہیں نکال سکے، تو کسی کا نظام 70 سال کے حوادث سے بھی سہ نہ سکا۔ صدر علی وقار، لیکن ہم اپنے ملک کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے نہیں دیتے، ہم اپنے ملک کو ترقی کے لیے نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے ہیں تو بتائے، کیا ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی؟ کیا ہم نے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا؟ کیا ہم نے رشوت لینا چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے غریب کے بچائے امیر کی وکالت کی؟ کیا ہم نے اس ملک قوم سے وفا کی؟ نہیں جناب والا، نہیں جناب والا، نہیں۔ اگر کیا ہے تو کیوں آج تک ہمارے ملک میں سیٹلائٹ نہیں؟ کیوں ہمارا ملک کئی سالوں سے بجلی اور گیس سے محروم ہے؟ کیوں ہمارا ملک انٹرنیٹ سے محروم ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال حالت بدلنے کا۔ علی وقار، ہم سب بخوبی جانتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی جدوجہد کر کے یہ ملک پایا ہے، اور میں آپ سب پہ آج چھوڑتا ہوں کہ خدا رائے اپنے اس پاک عزیز کا احترام کرے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے جان کو بھی قربان کر دے۔ علی وقار، اگر ہم نے اپنا سفر یوں ہی جاری رکھا تو امن دینے والے، مصیبت کے وقت کام آنے والے سے بڑھ کر نئے امید دلانے والے ہوں گے، اور آج سے ہم ایک نوجوان کی حیثیت سے اپنے ملک کے لیے خدمت کریں گے۔ اور میرا سب سے یہی عرض ہے کہ میری قلم کو لکھنے سے نہ روکنا، میری آواز کو دبانے کی کوشش مت کرنا، میں جو بھی ہوں اپنے ملک کے لیے ہر وقت جدوجہد جاری رکھوں گا۔ آج صدر علی وقار، دل کہنے کو تو بہت چاہتا ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکا، لیکن سینے میں لگی تھی جو آگ، ذرا اس کو تو ٹھنڈک پہنچی۔ آخر میں اپنے تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی آدمی کا جو دشمن ہوا، آدمی آدمی کا جو دشمن ہوا، وطن شہر خاموشات گلشن ہوا۔ قید ہے ظالموں میں اجالے میرے، قید ہے ظالموں میں اجالے میرے، میرے مولا وطن اب حوالے تیرے۔ والسلام۔